ٹھیک نہیں لگتی تم مجھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، اسے تم ٹھیک رہنا کہتی ہو؟ ہاں، میں اسے ٹھیک رہنا کہتی ہوں۔ وہ پھولوں کو گلدان میں ڈالتی بول رہی تھی۔ آج ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سہیب، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری دوست ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری دوست کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو۔ کیا مسئلہ ہے میری دوست کے ساتھ؟ میرا مسئلہ وہی ہے جو سالوں سے ہے۔ وہ ایک پھول توڑتی ہوئی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سہیب کو برا لگا۔ یار، کب چھوڑو گی تم یہ سب؟ کب تک ان لوگوں کی ناقدری کرتی رہو گی جو تم سے محبت کرتے ہیں؟ اور جو سچ میں محبت کرتا ہے؟ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب تم پھر سے شروع مت ہو جانا۔ ہمارے بیچ میں یہ بہت واضح اور کلیئر ہے کہ ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں۔ تم دوست ہو میرے۔ ہاں، پچھلے 3 سال سے میں یہی سن رہا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں، جبکہ جب روتی ہو تو تمہیں میں چاہیے ہوتا ہوں، جب اکیلی پڑتی ہو تو میرا خیال سب سے پہلے آتا ہے، میں بات نہیں کرتا تو میری بات کرنے کا فور شور انتظار کرتی ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرانے لگی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے، کیا میری غیر موجودگی میں تمہیں رونا نہیں آتا؟ نہیں آتا، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب کرنٹ لگنے کی باری سہیب کی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نہیں ملو گی۔ وہ پلٹی۔ دونوں کی نظریں بے ساختہ سے ملی۔ میں مجبور ہوں۔ کیوں مجبور ہو؟ ثانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ محبت جو مجھے اس کے بغیر جینے نہیں دیتی۔ اچھا، اور اس بے وفائی کا کیا جو اس نے تم سے کی؟ وہ بے وفا ہے ثانیہ۔ محبوب بے شک بے وفا ہوتا تو محبوب ہی ہے نا۔ اور میں کیا ہوں؟ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ یہ تو لبادہ ہے جو تم نے اوڑھا ہوا ہے۔ یا چاہتی ہوگی کہ ہم دونوں اوڑھ کے گھومتے رہیں، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ جس دن میں مر جاؤں گی اس دن تمہیں جو اذیت دینی ہے تم دے سکتے ہو۔ پیاری لگ رہی ہو بہت زیادہ۔ زرغم نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ کچھ جھجکی۔ پلیز میرے ہاتھ چھوڑ دو زرغم، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ وہ نم آنکھوں سے کہنے لگا، پہلے تم بے وفا بھی تو نہیں تھے نا۔ طنز کر رہی ہو؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں کسی کے الفاظ گونجنے لگے۔ تم مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ ثانیہ نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ کانوں میں کسی کی آواز گڑمٹ ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ تم پھر سے میرا دل توڑ دو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ صاف صاف پوچھنے لگا تھا۔ کرتی ہوں، بہت۔ تمہارے بغیر تو جینے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے کہتے ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت زیادہ آنسو۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے یوں آنکھوں میں آنسو بھرنے پر زرغم کوئی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، شدید بھیگ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اپنی بے وفائی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ایک روٹ قسم کا انسان تھا۔ اپنے جذبات اکثر ثانیہ سے چھپا لیتا تھا۔ ابھی بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ چہرے پر وہی سختی، وہی ازلی ٹھہراؤ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ ثانیہ ٹھہر ٹھہر کر آج بھی اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی نظروں سے خائف نہیں تھا، کیونکہ وہ ان نظروں کا عادی تھا۔ اسے ایسے ہی نہارا کرتے تھے۔ وہ بہت پیارا تھا۔ اس کی نظروں سے اگر دیکھا جاتا تو بے حد حسین۔ وہ سر جھکائے، پھر مسکرائی تو زرغم مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے بال؟ ثانیہ ہنس پڑی، نم ہنسی۔ تمہیں کیسے پتا؟ آنکھوں میں آنسو اچھل آئے تھے۔ کہ میں تمہارے بال دیکھ رہی ہوں؟ عادت ہے تمہاری۔ زرغم انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ میرے بالوں کے علاوہ تم میری آنکھیں بھی دیکھتی ہو۔ وہ روڈ اپنے میں رہنے والا انسان بے بس سا لگتا تھا۔ ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنا جواب دے دیا تمہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک بے وفا انسان ہمیشہ بے وفا ہی رہتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کے کھڑا ہوا، دونوں بازو اس کے تھامے اور اپنے نزدیک کھینچتے اس کے پاس بولنے لگا۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے بہت پاس تھے۔ ثانیہ کے ہونٹ کانپے تھے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ سختی کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں بھی کرتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر گرا جو زرغم شاہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے صاف کیا اور اسی انگلی کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ یہ منظر بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہارے آنسو میرے ہیں،
سرغم نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے ارد گرد پھیلائے تھے. میری ہو تم. یہ وقت واضح کرے گا کہ میں تمہاری ہوں کہ نہیں. تم میری ہو. اچھا. وہ منمنائی. آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. اس کی آنکھیں صاف کرتا ہوا باری باری چومنے لگا. وہ کانپی دور ہوئی. سرغم. نہیں، میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں. میں منع کر دوں گی. یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی. یہ ملاقات طویل صحیح مگر کافی معاملات کو ختم نہیں بلکہ کھول رہی تھی. میں ملی ہوں اس سے. اس نے ہاتھ پکڑے، میری آنکھیں چومی. زہیب اسے ہی دیکھ رہا تھا بغور، سختی سی کیفیت میں. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے. ویری گڈ. پھر مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے تمہیں چھوا، تمہیں ہاتھ لگایا، اپنی حد پار کی، اور تم مجھے بتا رہی ہو؟ میں رونا چاہتی ہوں. میں تمہارے سامنے رونا چاہتی ہوں. ہاں، میرے سامنے رونا چاہتی ہوں. میں تکلیف پہنچا کر تمہیں میرے سامنے رونا آ رہا ہے؟ ہاں، حد ہے. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تم؟ زہیب نے طنز کیا تھا. نہیں کرنا چاہتی. ظاہری سی بات ہے، میں اس سے شادی کیوں کروں گی؟ وہ دھوکے باز ہے، اور ایک دھوکے باز انسان ہمیشہ دھوکے باز ہی رہتا ہے. تو کیوں ملنے گئی تھی اس سے؟ کیوں اس دھوکے باز انسان کو چھونے دیا؟ بتاؤ مجھے. وہ تیز ہو رہا تھا. بہت محبت کرتی ہو اس سے. بے وفا وہ ہوا تھا، میں نہیں. اسی لیے تو مسئلہ ہے کہ تم اسے بھولنا نہیں چاہتی. اور اگر کسی کو بھولنا چاہ رہا ہو تو پھر کیسے چلے گا؟ تم رہ کیوں رہے ہو میرے پاس رونے کے علاوہ؟ اور تم نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ تم نے بتاؤ نا مجھے. میں کیا کروں؟ تم مجھے دوست کرتی رہتی ہو. کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میں تمہیں دوست سمجھتا بھی ہوں کہ نہیں؟ میں جانتی ہوں. میں سمجھ رہی ہوں. تم کچھ نہیں سمجھ رہی. یا یوں کہو کہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی. ایسا نہیں ہے. تو پھر کیسا ہے؟ تم مجھ سے نہیں ملو گی، یہ ڈیسائیڈڈ ہے. میں چاہتا ہوں تم میرے بارے میں سنجیدہ ہو کے سوچو. انکل آنٹی سے میں بات کر لوں گا. زہیب، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. میں ایسا ہی کروں گا. میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں لگنے دوں گا جس کے پاس تم محفوظ نہ رہو. بے شک وہ جیسا بھی ہو، تمہارے آگے روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، مگر وہ پہلے بے وفا ہو چکا ہے. زہیب نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا. سنجیدہ ہو جاؤ اپنی زندگی کے لیے. زندگی مذاق نہیں ہوتی. وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم اس سے محبت کرتی ہو، یہی نا؟ مگر کیا کبھی تم نے اپنے دل سے پوچھا ہے کہ وہ محبت ہے بھی کہ نہیں؟ کیا وہ تمہاری محبت ڈیزرو کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ تم بتاؤ، میں اس کے بغیر کیسے رہوں؟ کوئی بھی محبوب اپنے محبوب کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ جیسا بھی ہے، برا اچھا، مگر وہ مجھے میرا لگتا ہے. اور میں کیا ہوں؟ تکلیف کے اس لمبے گہرے عرصے میں جو خیال میں نے تمہارا رکھا، میں جتا نہیں رہا، میں تمہیں یاد کروا رہا ہوں. ثانیہ، جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں وہ شخص نہیں کر سکتا. تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی. کچھ بھی. میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو. یہ لفظ زہیب کو کوڑے کی طرح لگے. میں دوست ہوں، تم ہی کہتی ہو، تو پھر صرف دوست بن کے رہو. یہ کہتی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی اور وہ بنا پلٹے گھر میں چلی گئی. وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی جب اسے اپنا فون بجتا ہوا معلوم ہوا. فون بجے جا رہا تھا اور وہ نہیں اٹھا رہی تھی. جانتی تھی اس وقت کون فون کر رہا ہوگا. زرغم شاہ تھا. وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. دونوں چیزوں میں فرق تھا. کسی سے محبت کرنے میں اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کسی سے چاہ کر بھی محبت ختم نہیں کر سکتے اور چاہ کر بھی ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. دونوں صورتحال میں فرق ہے اور وہ اس فرق کو بخوبی جانتی تھی، سمجھتی تھی. فون بجے جا رہا تھا. وہ بے ساختہ اٹھتے ہوئے آنکھوں کے آنسو صاف کرتی فون اٹھا چکی تھی. میں باہر کھڑا ہوں، نیچے آ جاؤ. میں نہیں آؤں گی زرغم. تم میرے ساتھ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں. تم مجھے جانتی ہو. کتنے سال کی تھی جب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی؟ وہ سوال کر رہا تھا. ثانیہ کا دل بے اختیار الگ سی لے پہ دھڑکنے لگا. صرف 14 سال کی. وہ اٹک اٹک کر بولی تو وہ ہنس پڑا تو آنسو نکلے. میں بھی 15-16 سال کا ہی تھا. بچپن کی محبت ہو تم میری، ایسے نہیں جانے دے سکتا. جب بے وفائی کر رہے تھے تو یاد نہیں آیا تھا کہ میں بچپن کی محبت؟ ہاں ہوئی ہے غلطی، میں مانتا ہوں. کبھی معاف نہیں کرو گی؟ کبھی بھی نہیں. چلے جاؤ. میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا اور تم جانتی ہو میں اتنا ضدی ہوں کہ میں ساری رات یہیں پہ کھڑا رہ سکتا ہوں. پلیز سرغم، میرے لیے مشکلیں مت بڑھاؤ. میں محبت بڑھانا چاہ رہا ہوں، مشکلیں نہیں.
تمہارے اس دوست سے اچھے طریقے سے واقف ہوں میں، جو بھڑکاتا ہے تمہیں میرے بارے میں، جو تمہیں اکساتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اس نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے۔ ہاں، وہ اچھا سوچتا ہے، جس کو صرف تم کچھ عرصے سے جانتی ہو، اور میں جس کے ساتھ تمہارا سالوں کا رشتہ ہے، اس پر اعتماد نہیں؟ حد ہے، اعتماد ہے، میں نے ہمیشہ کیا ہے۔ اب نہیں کر پا رہی تو کیا کروں؟ توڑا ہے تم نے میرا دل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بول بھی رہی تھی، اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ ان چیزوں پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ نکلتی ہوئی اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، نزدیک آتے ہوئے بے اختیار اس کے گلے لگا۔ ثانیہ کے ہاتھ کھلے رہ گئے۔ گلے لگتے ہی وہ رونے لگ گیا تھا۔ پلیز، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سرغم پلیز بس۔ وہ بے اختیار اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتی پیٹھ سہلانے لگی۔ ریلیکس۔ وہ ہچکیوں کی طرح رو رہا تھا۔ سرغم نہیں۔ وہ اس کو ساتھ تھامتی ہوئی گاڑی میں بٹھاتی خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو، تمہیں میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتا ہوں میں نے بے وفائی کی۔ وہ اکسا رہی تھی مجھے، پھر وہ خود بھی بے وفا ہو گئی۔ دھوکا ہوا میرے ساتھ بھی۔ اس وقت تم نے چھوڑ دیا تھا مجھے، اسی لیے تم تھوڑے عرصے کے بعد جدائی سہ نہیں پائے، اور تم نے بس کر دو۔ جو تم ہو وہ کوئی نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو۔ ہر مرد کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس پر اتنا اعتبار کیسے کر سکتی ہے پھر سے، مگر وہ کر رہی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سہیب اٹھا، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میں تو تم پر چیخ چلا بھی نہیں سکتا۔ تم چلا سکتے ہو اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ میرے اندر ہے اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ میں تم پر چیخوں یا چلاؤں۔ میرے لیے اتنی خاص اور دل کے قریب ہو تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو ثانیہ؟ ایک ایسے انسان سے شادی جو بے وفا ہے، جو پہلے تمہاری ہی ایک دور کی دوست کے ساتھ تعلق میں آ گیا تھا۔ وہ سب الفاظ کم کرتے ہوئے عام سے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری محبت کا کیا؟ میں ساری زندگی یوں ہی تمہارے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتا ہوں، بنا کوئی ڈیمانڈ کیے۔ میں تم سے کچھ ڈیمانڈ تو نہیں کرتا، صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ کیا تم یہ فیصلہ لے کر خود کو محفوظ کر رہی ہو؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر ایک دفعہ اس نے تم سے شادی کر لی اور پھر وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا رہا تو کیا کرو گی؟ تم تو سہ لو گی، ہم نہیں سہ پائیں گے، نہ تمہارے ماں باپ اور نہ میں۔ تم اپنی شادی کے ساتھ میرا جنازہ اٹھاؤ گی۔ اگر تم نے اس کے نام کا جوڑا پہنا تو مجھے کفن پہناؤ گی۔ اب یہ بلیک میلنگ ہے، تم نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا۔ تم دوست، وہ دوست ایسے نہیں کرتے۔ دوست اچھائی چاہتے ہیں، برائی نہیں کرنے دیتے۔ میں تمہیں تمہارے ساتھ غلط کرنے سے روک رہا ہوں، اپنے لیے غلط چننے سے روک رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں چنوں، مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، اور جسے میں نہیں چاہتی میں اسے کیسے چن سکتی ہوں؟ تم مجھے چاہتی ہو، رکھو اپنے دل پر ہاتھ۔ کیا میں تمہارے لیے معنی نہیں رکھتا؟ رکھتے ہو، عزیز ہو تم مجھے، میرے دوست ہو۔ میں نہیں ہوں تمہارا دوست۔ وہ چلایا تھا۔ ہاں میں چاہتی ہوں تم چلاؤ، اپنی بھڑاس نکالو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے سامنے چپ بیٹھے رہو۔ میں نے کبھی تم سے ایسا نہیں کہا کہ تم اچھے بنو۔ میں اچھا نہیں بن رہا، میں تمہارے لیے اچھا ہوں۔ بننے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے ثانیہ۔ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، احتجاج کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، تو مت کرو۔ میں نے تم سے دوست کی طرح صلاح مانگی ہے، فیصلہ نہیں مانگا۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں سرغم شاہ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ 14 سال کی تھی میں جب مجھے محبت ہوئی تھی اس سے۔ اس کا اور تمہارا کوئی موازنہ نہیں۔ سہیب کی آنکھوں میں بے ساختہ سے آنسو چمکنے لگے۔ ہاں، میری پیار، محبت، عزت اور خیال کا کوئی موازنہ نہیں۔ میں بے معنی ہوں، بے مول ہوں۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ ثانیہ کو بے ساختہ اپنے الفاظوں کا اندازہ ہوا تو آگے بڑھتے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے کیوں اکسا رہی؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یار، دوست ہو تم میرے۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھتی کہہ رہی تھی۔ سہیب نے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹایا۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا گیا تو وہ پیچھے سے پکارنے لگی، سہیب۔ وہ رکا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملیں تو وہ مسکرایا۔ ساتھ ہوں، چھوڑ کے نہیں جا رہا، بس گھر جا رہا ہوں، رونا نہیں۔
मैं जानता हूँ मेरा यूँ छोड़ के जाने पर तुम रो सकती हो। वो आगे बढ़ गया तो वो सन्नाटे को घूरती रह गई। क्या तुम इस फैसले पर कायम हो मेरी बच्ची? तुम ज़रग़म शाह से शादी करना चाहती हो? हमें उसके घर वालों को जवाब भी देना है। तुम अपना जवाब मुझे सोच समझ कर बता दो। मुझे तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं है मेरी बच्ची। मसूद शाह अपनी बेटी सानिया शाह से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके लिए उसका फ़ैसला वाकई बहुत मायने रखता था। तुम्हारी हाँ या ना मेरे लिए वही होगी जो तुम चाहोगी। अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वो सर झुकाए बाप के आगे बैठी थी। कानों में बार बार एक ही आवाज़ घुटमुट हो रही थी। तुम अपने साथ जुल्म कर रही हो। एक बेवफा इंसान के पास दूसरी दफ़ा जाना अपने साथ से आती है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। वो उसकी आवाज़ को रद्द करती हुई ज़रग़म की हिचकियाँ याद करते हुए, उसका यूं गले लग कर रोना याद करते हुए बाप के सामने हाँ कर चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देती है। और कुछ ही दिनों में उन दोनों की मंगनी हो गई, बड़े धूमधाम से। ज़ोहैब मंगनी में आया था और भीगी हुई आंखों से वो मंज़र देख रहा था। न जाने क्यों अंगूठी पहनाते हुए ज़ोहैब को ही देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद नहीं समझ पाई कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। अब मेरे हाथ थाम कर बैठने से क्या होगा ज़ोहैब? अंगूठी देख रहा हूँ, अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में, उसके नाम की अंगूठी। कैसा महसूस हो रहा है? वो आंखों की नमी साफ करता हुआ कुछ दूर होकर बैठा। मोहब्बत के पा लेने का एहसास कुछ मुनफरिद सा होता है। बिल्कुल वैसा महसूस कर रही हूँ। सानिया, उस पर अंधा एतमाद मत करना। और अगर मैं कहूँ कि मैं उस पर अंधा एतमाद करती हूँ तो गलत करती हूँ। ये जुल्म है तुम्हारे अपने साथ, मेरे साथ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उठ खड़ी हुई क्योंकि मुलाज़िमा उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आपसे ज़रग़म साहब मिलने आए हैं। वो बेसाख्ता ज़ोहैब की तरफ देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा उठो, जाओ यहाँ से। वो तुम्हें देख लेगा ना तो मसला बन जाएगा। वो यहाँ क्यों आएगा? वो ऊपर आ भी सकता है, उसे ऊपर नहीं आना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ। तभी ज़रग़म बिना दस्तक के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने उसे देखकर ठिठका। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब ने बेख्तियार सलाम किया था, जिसका ज़रग़म ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा। ये यहाँ क्या कर रहा है? मिलने आया था, बस अब जा रहा है। ज़ोहैब ने महसूस किया था वो ज़रग़म के सामने कितनी बेबसी दिखती थी। वो आगे बढ़ने लगा तो ज़रग़म ने उसके लिए रास्ता छोड़ा। वो चला गया तो वो छोटे छोटे कदम उठाता सानिया के मुकाबिल खड़ा हो गया। इससे मत मिला करो, वो दोस्त है मेरा, कोई ज़रूरत नहीं इससे मिलने की। मुझे तुम्हारे लिए वो सेफ़ नहीं लगता। ज़रग़म प्लीज़, मैं किसी के बारे में भी ऐसी बातें सुन सकती हूँ, उसके लिए नहीं सुन सकती। तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि होने वाला शौहर हूँ मैं तुम्हारा। वो अज़ली अंदाज में कह रहा था, वही रूड अंदाज। आगे बढ़ते उसके दोनों बाजू थामे, से अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से लगी। अंकल जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो उसके रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए उसे बता रहा था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था। कई सारे रंग थे जो सानिया के चेहरे पर बिखरे थे। अच्छा, अभी तो दूर होना नहीं, दूर होने के लिए तो नहीं आया। नहीं प्लीज़। अच्छा, एक छोटी सी दरख्वास्त है, वो मान लो तो फिर जो कहोगी मैं मान लूँगा। अच्छा बताओ क्या? वो बेख्तियार उसके होठों की तरफ देखने लगा। नहीं। वो दूर हुई। प्लीज़ नहीं। वो उंगली आगे करते हुए तिरछे मिजाही अंदाज में बोली, रोब वाले अंदाज में। ज़रग़म शरीर मुस्कुराया। प्लीज़। उसके पास जाते उसके होठों पर अपनी उंगली फेरी। सानिया की आंखें बंद हुई। जाओ ना प्लीज़। मैं नहीं करने दूंगी, मगर मैं करना चाहता हूँ। और ये ज़िद कब तक करोगे? जब तक तुम ज़िद पूरी नहीं करती। ज़रग़म नहीं करो ना। उसके सीने पर हाथ मारती हुई उसे छेड़ रही थी। चलते चलते वो दीवार से लगी। वो अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द फैलाते उसकी आंखों में देखने लगा। जानती हो, जितना मना करोगी ना मुझे, मैं उतना उलझूंगा तुम में। वो हाथ अभी तक उसके लबों पर फेर रहा था। ज़रग़म प्लीज़। सानिया के होंठ लरसे। इजाज़त दो मुझे, तो मैं वो करूं जो मैं करने आया हूं। और अगर नहीं दूंगी तो क्या? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। तो मैं हद पार करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ करूंगा। नहीं ज़रग़म, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं तो करूंगा। बोलो, होठों से ही जान खलासी करनी है या मैं कुछ और करूं? ज़रग़म। वो चीखी थी लाड से। वो हंसा। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, वो रुहासी होती हुई कह रही थी।
ثانیہ آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے مکمل چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ثانیہ کے ہونٹ ہلکے ہلکے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ زرغم مسکرایا۔ بے اختیار اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کیے۔ وہ آنکھیں کھول گئی۔ اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ دور ہوا تو دونوں کی نظریں ملی۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ ایسا کر سکتا ہوں کیا میں؟ اگر تمہارا دل نہیں یا ابھی میرا حق نہیں تو کچھ نہیں کرتا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ جو بندہ تمہارے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو سکتا ہے وہ تمہارے مان کا پاس نہیں رکھ سکتا کیا؟ وہ دور ہوا تو بغور اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یہ یاد رکھنا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے مگر محبت کبھی نہیں بدلی میری۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ پلٹ گیا تو وہ مسکرائی، آنکھوں کی نمی صاف کی جو اس کی پیشانی چومنے پر آئی تھی۔ وہ صبح جیسے اٹھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز چل رہی تھی، زرغم کی بے وفائی۔ وہ لمحہ آنکھوں میں آتا تھا تو وہ کانپ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ کانپ رہی تھی۔ پھر سے اس پہ وہ ٹراما سوار ہو رہا تھا۔ اپنی ہی قریبی دوست کے ساتھ اپنی ہی محبت کو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ تکلیف۔ پھر زرغم کا بار بار معافیاں مانگنا، پھر محبت کے وہ اقرار، اور پھر اب شادی۔ اس کا ہاتھ فون تک گیا، فون اٹھا چکی تھی۔ صہیب کا نمبر بے ساختہ ڈائل کرتے وہ فون ملاتے ہی رونے لگی۔ وہ اپنے آفس میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ رو کیوں رہی ہو یار؟ کیا ہوا؟ مجھ سے ملو پلیز۔ مجھے بہت رونا آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں واقعی نہیں کروں گی۔ میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ صہیب پر پلیز میرے پاس آ جاؤ۔ میں اکیلی نہیں رو سکتی، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ رہی تھی، خود کو اکڑ رہی تھی، اور وہ فون کے اس پار بھی اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گی۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ پلیز۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ جو بھی فی الحال سوچ رہی ہو وہ سوچنا بند کر دو۔ آنکھیں بند کرو۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سوچو ٹھنڈی ہوا ہے۔ وہ واقعی ٹھنڈی ہوا کو امیجن کرنے لگی۔ آس پاس پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہے۔ وہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اور صرف تم ہو اور تمہارے ساتھ میں ہوں۔ ہم واک کر رہے ہیں۔ تم اپنی باتیں مجھ سے کرتی ہو، میرے کاندھے پہ سر رکھتی ہو۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا، بس تمہارا سہارا بنتے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ گہرے سانس لو۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ہے جو ہم دونوں کے ارد گرد ہے۔ کچھ نہیں ہے ثانیہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے۔ میں ہوں نا، ریلیکس۔ ثانیہ نے بے اختیار آنکھیں کھولیں تو اسے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ اب کانپ نہیں رہے تھے، دھڑکن اب تیز نہیں تھی، انزائٹی جیسے بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں، ہمیشہ۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی تمہیں میری طرح نہیں چاہ سکتا، کوئی تمہیں میری طرح محبت نہیں کر سکتا، میری طرح خیال نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں یقین نہیں ہے مگر یقین کرنا پڑے گا کیونکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموشی سے دیوار کو گھورتی رہی۔ وہ زرغم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورینٹ میں آئی ہوئی تھی۔ زرغم گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی 5 منٹ میں آیا۔ ہاں میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا مگر وہ فون اپنا وہیں ٹیبل پر بھول گیا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، کچھ دیر میں فون بجا۔ وہ فون اٹھانا تو نہیں چاہتی تھی مگر فون کی اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا۔ ثانیہ کے ہونٹ لرزے، آنکھوں کے آگے وہی بے وفائی لہرائی۔ تاشا کیوں فون کر رہی ہے؟ کیا یہ دونوں پھر سے؟ نہیں۔ اس کی آنکھیں جھپکی تھیں، جیسے وہ سامنے سے آتا وہ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ثانیہ کے چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ زرغم اسے جانتا تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے پاس کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے سر اونچا کیا تھا۔ میری جان بتاؤ نا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹکی۔ تاشا کیوں کال کر رہی ہے تمہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کاندھے پہ رکھا ہوا ہاتھ ڈھل گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے ڈھلکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ کیوں کال کی اس نے تمہیں؟ کیا رابطہ ہے تم دونوں کا آپس میں؟ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں مجھے بتاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیرے بات کرو، ہم ریسٹورینٹ میں ہیں۔ نہیں مجھے بتاؤ نا، کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ پھر سے کیا؟ پھر سے کانٹیکٹ میں ہو اس سے؟ محبت کرتی ہے تم سے؟
तुम बार बार मुझे तोड़ नहीं सकते, बताओ ना मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। उसके हाथ थामता वो उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल कर ले आया। गाड़ी में बिठाते खुद भी गाड़ी में उसके साथ बैठ गया। रिलैक्स, कुछ नहीं है, बस मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था, मगर फिर से उसने नए नंबर से मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। और तुम उसके साथ कांटेक्ट में हो? 1 महीने में शादी है हमारी। मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मेरे साथ अभी भी वफादार नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, रोना तो छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती रोना। तुम मेरे रोने का सबब हो, मेरी तकलीफ़ों का सबब हो। वो सड़क को देखते हुए गाड़ी को चलते हुए महसूस कर रही थी। तुम कुछ ओवर थिंक नहीं कर रहोगी? ताशा के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। घर के आते ही वो उसे कह रहा था। उसका हाथ अपने हाथ से हटाती गाड़ी से निकलती घर के अंदर चली गई। ज़रग़म ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। सुहेब, मुझसे मिल सकते हो इस वक्त? क्या हुआ? मैं ताशा से मिलना चाहती हूँ। ताशा? वही ना जो तुम्हारी दोस्त है? हाँ वही। ये वही लड़की है जिसके साथ? हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मैंने कहा मुझसे सवाल मत करो, अभी बस मुझे लेने आओ, हम चल रहे हैं उसके पास। ठीक है। वो थोड़ी ही देर में उसके घर बाहर खड़ा था। निकलता हुआ उसका हाथ थामता। तुम ठीक हो? तुम हो साथ तो मैं ठीक हूँ। वो कहीं सानिया उसकी आंखों में देखता रहा। वो दोनों आधे ही घंटे में ताशा के घर के बाहर खड़े थे। ताशा ने एक ही बेल के बाद घर का दरवाज़ा खोला और सामने ही सानिया को देखकर ठिठकी थी। तुम? हाँ मैं। मुझे देखकर खुशी तो बहुत हुई होगी ना? वो दूर हुई जैसे सानिया अंदर आ जाए। ज़ोहेब और सानिया दोनों घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने सुना तुम ज़रग़म से शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। तुम्हें तकलीफ़ है ना इस चीज़ की? ताशा मुस्कुराई। नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। जो इंसान आपका दिल बार बार तोड़ चुका हो, उसके खो जाने से कैसी तकलीफ़ होगी? जानती हो वो किस तरह का इंसान है? मैं समझी नहीं। तुम क्यों राब्ते में हो उससे? तुम तो उसके साथ भी बेवफा हो गई थी ना ताशा? ताशा हंस पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई बेवफाई नहीं की उसके साथ। बच्चा अबॉर्ट किया था मैंने। सानिया लड़खड़ाई। ज़ोहेब ने उसे थाम लिया। वो बच्चा ज़रग़म का था, इसीलिए वो मुझसे दूर हुआ, क्योंकि अब मैं उसके काम की नहीं रही। मगर मैंने उससे टूट कर मोहब्बत की। मैं पागल हो जाती हूँ, मगर मेरे पागल होने का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है और मैं उस वक्त गुजारी का सामान थी, बस उसके मुताबिक। वो कहता है हाँ उसने मुझे इस्तेमाल किया, हाँ मैं उसे अच्छी लगती थी, मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि वो मोहब्बत तुमसे करता है। मैंने देखी है उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए इज्जत। जिन लफ्ज़ों में वो तुम्हारी बात करता है ना, किसी की नहीं करता। जिस तरह उसने मुझे ट्रीट किया तुम्हें नहीं करेगा, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता है। मर्द की ज़िंदगी में एक ऐसी औरत ज़रूर होती है जिसको वो तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। फिर पहलू में लेटी हुई औरत बीवी ही क्यों ना हो, फिर भी वो औरत इतनी ख़ास नहीं होती। बस बीवी होती है जिसके साथ घर बनाना होता है, रिश्ता बनाना होता है, मगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी और वक्त गुजारी का रिश्ता। सानिया पलट गई। उसके वजूद में लड़खड़ाहट थी। ताशा के अल्फाज सहन में गूंजे जा रहे थे। वो गाड़ी में आकर बैठ के गहरा सांस लेती सीट से टेक लगा गई। सुहेब ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया। पी लो। मैंने कहा था मैं तुम जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला ले रही हो। मुझसे शादी नहीं करूँगी। कैसे? कार्ड्स छप चुके हैं, लोग जानते हैं कि तुम्हारी शादी। हाँ मेरी शादी है, मेरी शादी ज़रूर होगी, मगर उससे नहीं होगी। फिर किससे कर रही हो तुम शादी? वो पूछने लगा। तुमसे। वो बेइख्तियार उसकी नज़रों में देखने लगा। मुझसे शादी करोगे सुहेब? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। उसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। हाँ 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 करूँगा। वो कांपा, अटक अटक कर कहा। उसके अंदाज में पुख्तगी थी, मगर डर भी था। मगर क्या तुम? हाँ मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। मेरी शादी उसी दिन उसी डेट को होगी, मगर ज़रग़म से नहीं, तुमसे। तुम ताशा से मिली? वो पलटी किताब को एक तरफ रखा। तुम लाइब्रेरी मेरा पीछा करते हुए आ गए हो? मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी, मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, तो मैंने तो यही करना है ना। 15 दिन के अंदर शादी है हमारी, और इन 10 दिन से तुम क्या करती रही हो? मेरे साथ शादी का जोड़ा लेना है। मैं चाहता हूँ तुम साथ रहो मेरे। शादी का जोड़ा मैं ले चुकी हूँ। वो बेसाख्ता उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा था हमारी शादी का ड्रेस मैं डिसाइड करूँगा, मगर मैं कर चुकी हूँ, ले भी चुकी हूँ, क्योंकि इस ड्रेस का तुमसे कोई वास्ता नहीं। क्या? मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं समझा सकती। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے پھر سے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ وہ سخت آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ کوئی بدتمیزی نہیں کہ میں تمہیں چھو سکتا ہوں، تم جانتے ہو میں نے یہ حق نہیں دیا تمہیں، تم یہ حق مجھے دے چکی ہو بہت پہلے۔ میں نہیں کرتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں۔ کاش تم بھی عزت کرنے والے ہوتے تو مجھے تم پر بڑا فخر ہوتا۔ میں سمجھا نہیں۔ تاشا ماں بننے والی تھی، اس کو زور سے جھٹکتی ہوئی تیز انداز میں کہنے لگی۔ لائبریری میں موجود سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شور پہ سب ڈسٹرب ہوئے۔ کیا کر رہی ہو؟ دھیرے بولو۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے لائبریری سے باہر لے آیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ میں تاشا سے ملی ہوں کل رات۔ وہ 2 قدم دور ہوا۔ تمہیں مجھ پر شک تھا؟ ہاں شک تھا، کیونکہ تم شک کے قابل ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا ایسا ہے؟ وہ دور ہوتا گیا۔ ثانیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل لگتا تھا۔ میں اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو۔ کیا کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا ہی کروں گا، اور میری جان جاتی ہوئی تم دیکھو گی۔ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں۔ تو ہماری شادی ہوگی اور اسی دن پر ہوگی جس دن طے پائی ہے۔ اس کا بازو تقریباً مروڑتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑو۔ نہیں چھوڑ سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ زرغم میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، دکھنے دو۔ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں یہی کروں تمہارے ساتھ؟ زبردستی نہیں کر سکتے، میں کروں گا، اور ایسی زبردستی کروں گا جو ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں بس تمہاری وہ ضد ہوں جو تم پوری کرنا چاہتے ہو۔ ضد ہی سمجھو، جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا تم سے۔ وہ بٹی بٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے فون کرنا بند کر دو، میں جانتی ہوں 2 دن میں ہماری شادی ہے، اور جیسا تم کر رہے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ ہوگی ہماری شادی۔ زرغم صاحب ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری ہی دلہن بنوں گی میں۔ وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، بس محبت کرتی ہوں۔ کرتی ہو، صرف کرتی نہیں تھی۔ اب جو کر رہے ہو وہ زبردستی کر رہے ہو۔ سہیب ٹھیک کہتا تھا مجھے کہ میں غلط انسان سے محبت کی توقع رکھ رہی ہوں۔ غلط انسان سے بدل جانے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھے۔ میں غلط تھی، پاگل تھی، بے وقوف تھی کہ تم سے بدل جانے کی توقع رکھتی تھی۔ ہونے والی بیوی ہوں میری، اور بیوی پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ شوہر ہی سے ایسی باتیں کرے۔ وہ تنزیہ مسکراتی فون کاٹ چکی تھی۔ آگے کی زندگی جہنم تھی، وہ جانتی تھی۔ میں تمہارے سامنے یوں ہی جھکا ہوا رہ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں تم مجبور ہو، مگر ہم مجبور نہیں ہیں۔ وہ ہنس پڑے۔ زہیب نے ہاتھ پکڑتے چومے تھے۔ آج نہ جانے کیوں اس انداز میں حق سا تھا، اور سامنے بیٹھی عورت نے چھیڑا بھی نہیں تھا۔ وہ مسکرائی۔ اب ایسے کیوں مسکرائی؟ آج تمہارا چھونا اچھا لگا ہے، برا نہیں لگا؟ ہاں، کیونکہ اس میں ذرا حق سا ہے نا، اسی لیے میں کچھ پرسکون ہوں۔ خیر اٹھو اور جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتی کچھ بھی برا ہو۔ 2 دن میں شادی ہے۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا۔ کچھ مت کہنا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اب میرے لیے یہ سننا تھوڑا مشکل ہے، میں جانتی ہوں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھا۔ دونوں اٹھے ساتھ میں۔ زہیب نے اسے گلے لگایا، اور یہ وہ پہلا حصار تھا جو اس کو اس کی طرف سے ملا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بند ہوئی۔ اس حصار سے وہ دور ہوا، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے اور پلٹ گیا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولیں تو اس کو ایک اور لمس کا احساس ہوا، وہی شخص جس نے اس کے دل کو روندا تھا۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج اسے باپ کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ دل گھبرایا ہوا تھا، کیفیت اپنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا یوں کہیں کہ اختیار میں نہیں لگتی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ چلو، بہت پیاری لگ رہی ہو میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تم نے، بس اللہ رحم کرے گا۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے آگے تھامتی لے کر جا رہی تھی۔ وہ ایک جالی دار پردے کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ جانتی تھی اس کے اس پار کون تھا، زرغم شاہ۔ اس کے چہرے پر غرور کی مسکراہٹ تھی، یہی کہ وہ ہمیشہ کی طرح ثانیہ سے ضد کر کر کے سب کچھ حاصل کر لے گا۔ وہ نم سا مسکرائی۔ نکاح شروع ہو گیا۔ قاضی صاحب سے اس کی مرضی پوچھی گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتی۔ ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ زرغم آگے بڑھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نکاح کر چکی۔ آپ سے نکاح کیسے کر لوں پھر؟ اس سے پہلے کہ زرغم اسے تھامتا، زہیب ان دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔
ضرورت نہیں ہے میری بیوی کو چھونے کی۔ ایک کرنٹ سا لگا تھا جو زرغم کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ تم؟ ہاں میں۔ دور رہو۔ زرغم دور ہوا۔ آئندہ میری بیوی کے قریب بھی مجھے نظر آئے نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ تم ضدی ہو، کیونکہ تم ضد کرنا جانتے ہو، اور تم جیسے ضدی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی نمٹا جاتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا میری بیوی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اپنے وہ مسئلے جا کے سلجھاؤ جن کو سلجھانے کی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر۔ ثانیہ نے آنکھیں بھینچی تھیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ثانیہ۔ زرغم ثانیہ سے مخاطب تھا۔ وہ آنکھیں بھینچی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تھاما تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بابا کو سب سچ بتا دیا تھا کہ زرغم کے بارے میں اسے کیا معلوم ہے، وہ کیوں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مسعود شاہ نے اپنی بیٹی کا خود ہی نکاح زہیب سے کروایا تھا۔ البتہ یہ تماشا زرغم سے بدلہ لینے کے لیے تھا جو ثانیہ نے خود لیا تھا۔ اس کا دل توڑ کر جس طرح وہ اس کا دل توڑتا رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم نہیں روگی۔ زہیب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ کے سامنے اس سے کہا تھا، انکل آنٹی سمجھائیں اسے، مجھے اس کی آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو اس چیز کو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو، بس میرے سامنے رو نہیں سکتی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے چھوٹا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ خود و بغور اسے دیکھنے لگی جو اس کی ہر مشکل میں، ہر ڈوبتے بکھرنے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اگر وہ ٹوٹی تھی تو وہ جوڑ گیا تھا، اگر وہ بکھری تھی تو وہ سمیٹ گیا تھا۔ وہ صرف اس کا دوست نہیں تھا۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ صرف دوست نہیں ہے تو وہ غلط نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس کا دوست نہیں تھا۔ وہ جیسے کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی تو اس کے اوپر جیسے پھول برسے تھے۔ وہ مسکرایا۔ یہ کس لیے؟ تمہارے استقبال میں، میری دلہن کی شان میں۔ وہ نم سا مسکرائی۔ میں تھینک یو کہنا چاہتی ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہاتھ تھامتے اندر لا رہا تھا، اور وہ پوچھ بھی رہا تھا، ہر اس چیز کے لیے جو تم نے میرے لیے کی، ہر اس احساس کے لیے جو مجھے تم سے ملا۔ تم مجھے سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ مجھے اس چیز کا اعتبار ہے، اور یہ اعتبار ہی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے امید ہے میں کبھی تمہارے اس اعتبار کو ٹوٹنے بکھرنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں جیسا ہوں تمہارے لیے ہمیشہ ویسا ہی رہوں گا، تمہارا دوست، تمہارا سب سے اچھا دوست۔ وہ گہرا مسکرائی۔ اور اگر آج میں کہوں کہ، آگے بڑھتے ہوئے اس کی کالر کے بٹن چھیڑنے لگے، کہ تمہیں تنگ کرنے نہیں دوں گی، تو وہ ہنس پڑا۔ چھیڑ رہی ہو مجھے؟ ہاں، دوست کے ساتھ ساتھ اب ایک اور عہدے پر بھی تو فائز ہو گئے ہو نا تم۔ اس عہدے کا کیا کرنا ہے تم بتاؤ نا، کیا کر رہے ہو اس عہدے کا؟ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اختیار دو گی تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں دو گی تو؟ وہ دور ہوئی تو وہ ہنسا۔ اب ایسا کرنا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ پہلے منہ دکھائی نہیں لوں گی اپنی مجھ سے؟ ثانیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دو؟ وہ اس کا وہی ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک اور کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، محبت کا اعتراف کر رہا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے خوبصورت پیارا سا پینڈنٹ اسے پہنا چکا تھا۔ یہ اتارنا نہیں ہے تم نے، تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اس میں چمکو گی تم، خوبصورت لگو گی۔ تمہارے وجود کی خاصیت ہونی چاہیے یہ لاکٹ۔ مر جاؤں گی مگر نہیں اتاروں گی، میرا وعدہ۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے کہنے لگے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ مجھے یقین ہے۔ اب کیا کر رہے ہو؟ مدد کر رہا ہوں۔ کیا مدد نہیں کر سکتا؟ وہ اٹھی، اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ زہیب کی آنکھیں سوالیہ ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے رخسار سرخ پڑے۔ وہ ہنس پڑی۔ مرد ہو کر تم شرما رہے ہو؟ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ زہیب اپنا ہونٹ کاٹنے لگا اس کی ادا پر۔ میں حد پار کروں گا تو بہت برا لگوں گا۔ کیا کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج تم کوئی مشقت کرو نا، میں خود تمہاری مدد کر کے تمہیں ہر وزن اور بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور ایسے کیسے ہوگا؟ میں خود کر سکتی ہوں، مگر یہ سب کچھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ تمہارے چھونے سے۔ میرے چھونے سے ڈرتی ہو یا خود سے ڈرتی ہو کہ کہیں بہک نہ جاؤ؟ وہ سرخ پڑی۔ ایسا کچھ نہیں۔ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔
اس کی سفید گردن پر انگلیاں پھیرنے لگا تو وہ کس مسائی۔ کیا کر رہے ہو؟ 2-3 قدم دور ہوئی تو ٹکرائی ڈریسنگ ٹیبل سے۔ وہ اس پر جھکا۔ ثانیہ کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ کیا سمجھتی ہو میں رومانس نہیں کر سکتا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پتہ نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ میں شاید ان رومانٹک ہوں؟ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ تو آج بتاتا ہوں نا تمہیں کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ آپ رومانٹک نہیں ہیں۔ وہ آپ پہ غور کرتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ شوہر بن رہے ہو تو عزت تو دینی پڑے گی نا۔ وہ تو تم شوہر بنا رہی ہو مجھے۔ وہ اپنی انگلیوں کا توازن کچھ برقرار رکھتا اسے الجھا گیا۔ وہ آنکھیں سختی سے بھینچتی اس کی حد پار کرنے کو محسوس کرنے لگی اور سس کی۔ ثانیہ کی آنکھیں گول ہوئیں تو وہ بولا، میں تو بس بتا رہا ہوں تمہیں، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں شوہر بن رہا ہوں، تو شوہر بننے کے لیے ذرا سی محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ وہ ترچھی آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی جو آج ہر شرارت کرنے پر اترا ہوا تھا۔ حد میں نہیں رہ سکتے؟ حد میں تو تم نے مجھے عرصہ رکھا ہے، اب حد میں کہاں رہا جاتا ہے؟ اب تو میں حد پار کرنا چاہتا ہوں۔ شرم نہیں آتی اپنی بیوی سے؟ کیسی شرم؟ وہ چھیڑتے ہوئے بولا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی تو اس کے ہونٹوں کو اس سے نجات دلواتے خود اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ بے اختیار اس میں الجھی تھی، بے اختیار سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ اس میں کھوتا جا رہا تھا، اس کی کمر پر اپنے ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ وہ بے بس تھی، اس کی شدتیں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کتنا بے اختیار تھا اس کے معاملے میں، کتنا بے خود، کتنا بے بس۔ وہ دھیرے دھیرے اسے جیسے ہر بوجھ سے، ہر وزن سے آزاد کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو مکمل سرخ تھی، اس کی شدت سہتی سہتی اس کے پاس الفاظ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ روکو گی تو میں رک جاؤں گا۔ وہ مدھم سا ہنسی۔ صہیب کو اس کی ہنسی بڑی پیاری لگی۔ اور اگر میں نہ روکوں تو نہیں رکوں گا اور تمہیں مجھے سہنا پڑے گا۔ میں سہنا نہیں چاہتی۔ تو کیا کرنا چاہتی ہوں؟ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ کروا سکتے ہو؟ ہاں کروا سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے محسوس کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں محسوس کرواؤں گا۔ وہ سائڈ لیمپس آف کرتے بڑی محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پہ جھکا تھا۔ پیشانی چومتے آنکھیں چومی اور اپنا سر اس کے سر کے ساتھ مس کیا۔ پاؤں میں پھول کون پہناتا ہے؟ میں پہناتا ہوں۔ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ جس کے پاس تم جیسا شوہر ہو وہ ٹھیک ہی ہوگی؟ نہیں، میں تو دوسرے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے میری طبیعت، وہ سرخ ہوتی ہوئی کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ جانتا ہوں جس کے پاس میرے جیسا شوہر ہو وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ غرور کہاں کیا؟ مجھے تو زوم ہے اس محبت پر جو میں تم پر لٹاتا رہا ہوں۔ وہ واقعی اس پر ساری محبتیں لٹا رہا تھا، اتنی محبت کہ وہ سرشار ہوتی رہی۔ تکلیف کو بھی اس کے لیے احساس بنایا تھا۔ وہ سارے درد بھول گئی ہوگی۔ صہیب بس یہی چاہ رہا تھا اور شاید غلط نہیں چاہ رہا تھا۔ اب اٹھو، میں نے ہاتھوں میں بھی گجرے پہنانے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ واقعی اس کے ہاتھوں میں بھی پھولوں کے گجرے پہنا چکا تھا۔ مجھ سے ملنے آنا پڑے گا تمہیں۔ وہ ان نون نمبر سے آئے ہوئی نوٹیفیکیشن کو دیکھنے لگی۔ صہیب سے شادی کر کے تم نے جو سزا مجھے دی ہے نا، میں نہیں کرتا قبول۔ میں تمہیں اس چیز کی سزا ضرور دوں گا جو تم نے بھری محفل میں میری تذلیل کی۔ ثانیہ کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ وہ بغور اس میسج کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ آ کے ملو مجھ سے، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک ٹون کے ساتھ یہ میسج جگمگایا۔ وہ اسکرین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے گہرا سانس لیا نہیں تھا کہ ایک اور میسج آیا۔ اور اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تو جو سزا اس تذلیل کی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس سے بدتر سے زیادہ تمہارے شوہر کو ملے گی۔ اور تم مجھے جانتی ہو، میں اتنا گر جاؤں گا کہ تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گی کہ میں نے کبھی تم سے اتنی محبت کی ہے کہ تمہیں ہر چیز، ہر انسان سے مختلف رکھا۔ اب میں وہ سارے قاعدے قانون بھول کر تم سے اتنی تذلیل کی سزا وصول کروں گا جو تم نے میری کی۔ وہ جو چھری سے ایپل کاٹ رہی تھی، ایپل کاٹتے کاٹتے کب اس نے وہ چھری اپنی انگلی پر چلا دی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صہیب جو کچن میں داخل ہوا اس کو دیکھتے تیز قدم آگے بڑھاتے اس کی طرف ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دھیان کدھر تھا تمہارا؟ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔
फर्स्ट एड बॉक्स तेज़ी से जाकर लेकर आते हुए उसे बिठाते हैं। उसके सामने बैठे उसकी पट्टी कर रहा था और बगौर उसे देख रही थी कि क्या उसे मैसेज उसके बारे में बताना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। वो उस पर अपना हिसार कायम करते उसकी तरफ देखते पूछने और जानने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कुछ है, मुझे बताओ क्या सोच रही हो। मैंने कहा था हम मियाँ बीवी से पहले दोस्त हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, तो अब छुपा कर क्या करोगी, बताओ मुझे। कुछ नहीं है। वो करवट बदल कर साइड लैंप ऑफ कर चुके थे। वो बगौर उसकी आवाज़ सुन सकता था। इस आवाज़ में किरचियाँ सी थी, दर्द सा था। सोहेब ने महसूस किया था वो ठीक नहीं थी, मगर वो ठीक क्यों नहीं थी, ऐसा क्या हुआ था उसे। वो सोचने लग पर मजबूर हुआ और जैसे सो ही नहीं पाया। वो तो शायद थोड़ी देर में सो गई थी, मगर उसके फ़ोन पर ट्यून बजे जा रही थी। वो बेसाख्ता उसके फ़ोन की तरफ देखने लगा। मैसेजेस हिडन नंबर से आ रहे थे, तो सिर्फ नोटिफिकेशन शो हो रहे थे, मैसेजेस नहीं। रात के इस वक्त उसे कौन मैसेजेस कर रहा था। खैर, वो गहरा सांस लेते करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। ऑफिस जा रहा हूँ मगर दूर नहीं हूँ तुमसे। कुछ भी होगा तुम मुझसे रब्ता करोगी, कोई भी चीज़ होगी तुम मुझसे छुपाओगी नहीं। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। वो उसको टाई पहनाते हुए कहने लगी। तब उसके कमर के इर्द गिर्द हाथ फैलाते हिसार सख्त कर गया था। मेरी आंखों में देखो। वो देख रहे थे। मैं तुम्हारे मामले में बेहद हसास हूँ, जानती हो ना। हाँ जानती हूँ, वो नम अंदाज में बोली। बस फिर अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। वो पलटा तो वो पीछे से बोली, रुको। तेज से कदम उठाती अपनी दोनों बाहों के हिसार में उसे ले चुकी थी। वो उसी हिसार में पलटा। क्या हुआ। कुछ नहीं। आंखों से आंसू साफ गिरे तो वो डर गया। मुझे बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या हुआ है। कुछ नहीं। तुम जाओ। मैं सच में जाऊँ। हाँ जाओ, तुम्हारे आंसू देख लिए हैं, अब नहीं जा रहा मैं। वो बेसाख्ता उसके दोनों हाथ थाम गई। नहीं जाओ। मैं तो ऐसे ही बस। तुम ऐसे ही नहीं रोती, मुझे बताओ ना क्या वजह है रोने की। वो सर झुका गई। मत रो, ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। वो अपना फ़ोन आगे करते अपने शौहर के पास रख चुकी थी। वो मैसेजेस पढ़ने लगा। मुझे बताया क्यों नहीं। मैं डर गई थी। किस चीज़ से। कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं उससे डर गई थी, वरना मुझे और कोई खौफ नहीं है। उसे कुछ सख्त सुनाना चाहता था, मगर उसकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब थी, तो उस पर गुस्सा कर ही नहीं पाया। यूँ भी ज़ोहेब को नहीं लगता था कि उसकी आवाज़ कभी सानिया पर ऊंची हो भी सकती है। वो नरमी से उसे सीने से लगा गया। मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी। वो ठंडी आंखों से उसे देखने लगी। कोल्ड, बेतासुर, ऐसी क्यों देख रही हो। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके मुकाबल खड़ा हो गया। हाथ उसके रुखसार पर रखना चाहिए, मगर वो दोनों हाथ उससे दूर कर चुकी। मेरे पास पानी की ज़रूरत नहीं, जान से मार दूंगी तुम्हें। अच्छा, कैसे जान से मारोगी। तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसलिए भी आई हूँ कि अगर तुम ना आती तो तुम्हारे उस शौहर को मैं बख्शता ना। अपनी तजलील का बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, ना या तो तुमसे या तुम्हारे शौहर से। अच्छा, तो कैसे बदला लोगे, बताओ मुझे। मैं भी सुनना और समझना चाहती हूँ कि जिस शख्स से मैंने इतनी मोहब्बत की, अपनी सारी ज़िंदगी में मुझे तोड़ के बिखेरने के लिए और क्या कर सकता है। आओ बताओ, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ ना, बताओ मुझे। गिराओ अपने आप को मेरी नज़रों में मज़ीद। वो आंसू के दरमियान कह रही थी। वो नज़दीक आया, उसकी आंखों में देखा। प्यार करना चाहता हूँ तुमसे, वैसा प्यार जैसे हमेशा करना चाहा। वो मदम अंदाज में कह रहा था। वो हंस पड़ी और एक तरफ थूकी थी मुकम्मल अंदाज में। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने लायक समझती हूँ। समझती होती तो तुमसे निकाह वाले दिन यूँ खुद को पहले ही किसी के हवाले न कर देती। मैं जानती थी मैं तुम्हारे पास महफूज नहीं रहूँगी, इसीलिए ख़ुद को वहाँ सौंपा जहाँ महफूज रही। मैंने मोहब्बत और इज़्ज़त में से इज़्ज़त को चुना। यानी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हाँ, लेकिन वो करता है मुझसे मोहब्बत। और किसी ने ठीक कहा, अपनी ज़िंदगी में उसको मत लाओ जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसे लाओ जो आपसे मोहब्बत करता है। आ गई हूँ तो मैं जाने नहीं दूँगा। वो बेकरारी भरे अंदाज में बोला। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। वो अपनी जेब से पिस्टल निकालते हुए टेबल पर रख चुका था।
وہ دور ہوئی۔ یہ کیا ہے سرقم، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ میں ایسا ہی کروں گا، اگر تم میرے پاس نہیں آئیں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا تھا، تبھی اس کی نظر پیچھے آتے ہوئے شخص پر پڑی۔ ہاتھ لگانے کی اگر کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، یہ کبھی مت سوچنا۔ وہ آگے بڑھتے زرغم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دے چکا تھا کہ میری بیوی اکیلی ہے، اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ، بتاؤ کیا بدلہ لینا چاہتے ہو تذلیل کا؟ دوبارہ ایک تصدیق کر دیتا ہوں میں، پھر ساری زندگی بدلے لیتے رہنا مجھ سے، مگر میری بیوی کے سامنے نہیں آؤ گے۔ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھ سے کرتی ہے۔ صہیب ہنس پڑا۔ تم پر اعتماد نہیں کرتی، مجھ پر کرتی ہے۔ زرغم کی آنکھیں پتھر ہوئی تھیں۔ تم اسے اپنے لائق نہیں لگتے۔ میں لگتا ہوں؟ اس نے تمہیں نہیں مجھے چنا۔ وہ پتھر کا ہو رہا تھا۔ سچ کڑوا لگ رہا ہے، یہی سچ ہے، اور ایک مرد کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس پر اعتماد رکھتی ہے، اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ ثانیہ کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ ابھری، جو چند ہی پل میں معدوم بھی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ثانیہ کے مقابل کھڑا ہوا اور دونوں بازوں سے تھامتے جھنجھوڑنے لگا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ بولو، میری آنکھوں میں دیکھ کر اپنے شوہر کے سامنے بولو، مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر وہ خود کو چھڑاتی اسے دھکا دے چکی تھی۔ نہیں کرتی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بہت زیادہ نفرت۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے۔ ایک بے وفا انسان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مگر اتنا ہے کہ جن سے محبت شدید ہو ان سے نفرت بھی شدید ہوتی ہے۔ تو ہاں، میں تم سے محبت شدید کرتی تھی، اسی لیے اب نفرت بھی شدید ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ صہیب نے آگے بڑھتے اسے اپنی بیوی سے دور کیا۔ فاصلہ مینٹین رکھو اور اپنی حد مت بھولو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ کیا؟ زرغم پوچھنے لگا۔ بولو نا، یہی نا کہ ثانیہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ صہیب نے ہونٹ بھینچے۔ مگر میں اٹھا سکتا ہوں، تم مجھ پر کیا ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ پاگل لگتا تھا یہ بات کرتے ہوئے۔ دور جا رہا ہوں میں، خود کو مار دوں گا۔ ثانیہ بے قرار ہو۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ جو چیز ٹیبل پہ پہلے رکھ چکا تھا اٹھا گیا۔ وہ آگے بڑھی، اسے روکنے لگی۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ صہیب نے اسے تھاما۔ آگے مت بڑھو۔ نہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اگر تم مجھے نہیں مل سکتی تو میں ایسا ہی کروں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ ہاتھ آگے کرتے اسے مکمل روکنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، مگر تبھی ہوا میں فائر کی آواز ہوئی تھی اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ ثانیہ بھی بیٹھتی چلی گئی۔ زرغم کی آنکھیں ہلکی ہلکی مدھم بند ہو رہی تھیں۔ وہ سر کو نفی میں ہلا رہی تھی اور بے اختیار رونے لگی، اور اس کو روتا ہوا دیکھ کر زرغم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ضد کا اختتام ہو گیا تھا۔ محبت سانسیں لینا چھوڑ چکی تھی۔ وہ بینچ میں بیٹھا ہوا چاند کو تک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کوئی پیچھے سے آ کے اس کے کاندھوں پر شال رکھ چکا تھا، اور پھر مدھم خاموشی بھرے انداز میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتی ہوں، نہیں تم کچھ نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ تکلیف بہت بڑی ہے، تم نہیں بھی بتاؤ گی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ تم کس اذیت میں ہو۔ میں اذیت میں نہیں ہوں، میں اب ٹھیک ہوں۔ میں بس تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئے اس کے کاندھے پہ سر رکھ گئی۔ سچ کہہ رہی؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ صہیب کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ میں نے تب تمہیں چنا تھا جب وہ زندہ تھا، اور اپنی ہر زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں ہی چنتی رہوں گی، صرف اس لیے کہ تم میری عزت کرتی ہو۔ وہ نم سا بولا۔ نہیں، اس لیے کہ تم میرے شوہر اور میں تمہاری بیوی، اور یہی ہمارے رشتے کی حقیقت۔ باقی جو بھی کچھ ہے سب بکواس ہے۔ سمجھ رہے ہو تم میری بات؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر وہ ماضی میں رہتے تو رہتے رہتے زندگی ہی گزر جاتی۔ زندگی انہیں خوشی کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ بڑے مان کے ساتھ صہیب کے ہاتھ تھامتی ہوئی گھر کے اندر لے جا رہی تھی، اور اپنا حصار صہیب کے ارد گرد پھیلاتے ہوئے سر اس کے کاندھے پہ رکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، گہری مسکراہٹ۔ جانتا تھا وہ یوں ہی ساتھ چلتی عمر بھر ایک بہت اچھی ہمسفر بن گئی۔ جہاں جہاں اس کو اس کی ضرورت پڑتی وہ اس کا ساتھ دیتی۔ صہیب کو تھا اس پر یقین، اور یہ وہ یقین ہی تھا جو اس کو ہر دفعہ مطمئن کر دیتا تھا۔
کیونکہ وہ یقین کے قابل تھی۔